یہ جو توشہ خانے کا ریکارڈ نہیں دیا جا رہا ابھی تک، اس کی جو ہے وہ میں بڑی مذمت کرتا ہوں. اور یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ڈویژن بینچ نے جب توشہ خانے کے اوپر کوئی اسٹے آرڈر نہیں کیا تو اس کے بعد ضروری تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ اب تک سامنے لایا جاتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ریکارڈ سامنے نہیں لایا جا رہا، اور اس کی وجہ ہے ابھی جو مریم نواز کا ایک لیکڈ انٹرویو جو ہے وہ آیا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے جو گاڑیاں جو تقریباً 8-10 کروڑ روپے کی انہوں نے جو گاڑیاں تھیں وہ مفت لے لیں. اس وقت کے 8-10 کروڑ، اب تو وہ بلٹ پروف گاڑیاں جو انہوں نے لی ہیں ان کی قیمت 25-30 کروڑ روپے سے بھی شاید زیادہ ہو گئی ہو، کیونکہ وہ بلٹ پروف ہے اور فیکٹری بلٹ پروف ہے. اور اس کے ساتھ جو خواجہ آصف نے وہاں سے گھڑیاں لی ہیں، جو ان کے باقی وزراء نے وہاں سے ریکارڈ لیا ہے، وہ کوئی ریکارڈ اس وقت تک عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا. اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اس کا نوٹس نہیں لے رہا. میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ کے معاملات کدھر گئے ہیں؟ جو پیپلز پارٹی نے اپنی فنڈنگ میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، کیا صرف تحریک انصاف کی فنڈنگ کا اوپر آپ کا مسئلہ ہے؟ پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے اوپر آپ کیوں نہیں چل رہے؟ جو 1 ارب روپے کے لگ بھگ مسلم لیگ نون نے اپنی میڈیا کیمپین پہ خرچ کیا، وہ فنڈنگ کہاں سے آئی؟ بے نظیر بھٹو نے تو پہلے الزام لگایا تھا کہ وہ فنڈنگ اسامہ بن لادن نے دی تھی نواز شریف کو الیکشن لڑنے کے لیے. یہ نواز شریف اور پی ایم ایل این دے آر سیکنگ فنڈنگ فرام انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. یہ بڑا سیریس آفینس ہے، اور لگ یوں رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کی فنڈنگ کا جو معاملات ہیں ان کو چھپانا چاہ رہا ہے. الیکشن کمیشن اس فنڈنگ کے معاملات کو سامنے اس لیے نہیں لانا چاہ رہا کہ پی ایم ایل این کی جو فنڈنگ ہے اس کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں سے حصہ ملا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے، اور الیکشن کمیشن کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ کے معاملات سامنے رکھنے چاہیے.